اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، ایک نہایت ہی اہم نقطہ اعتقادی اعتبار سے شیعیان حیدر قرار کے لیے وہ نقطہ یہ ہے کہ امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور موت، یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ کہیں کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام فلاں برہے میں اس دنیا میں تشریف لائے، فلاں زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا، انہیں شہید کر دیا گیا بے دردی سے، بس وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یعنی وہ اگر اس دنیا میں حیات پذیر ہوں گے تو اب معاشرے کے لیے نفع بخش ہیں، اور اگر انہیں شہید کر دیا جائے تو اب معاشرہ یا عوام یا مؤمنین ان کے فیض سے محروم ہو چکے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امام کے لیے موت و حیات فرق نہیں کرتی ہے، دونوں صورتوں میں امام کا فیض جاری ہے۔ لہٰذا اگر امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اگر کوئی نشانی ہے، یعنی ان کی قبر اطہر ہے، تو اس قبر اطہر میں بھی امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام زندہ ہیں۔ لہٰذا اس نقطے پر توجہ ہونی چاہیے، اور امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام سے رابطہ قائم کرنے کے لیے انسان کو اس نقطے پر توجہ کے بعد پھر امام علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، اور پھر امام سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ آیت اللہ رضی شیرازی ایک بہت ہی نامور فقیہ ہیں، اور ان کا انتقال ہو چکا۔ مرحوم علی قاضیہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی فہرست میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس واقعے کو وہ نقل کرتے ہیں کہ نجف اشرف عراق کے ایک بہت ہی مشہور و معروف رجالی عالم دین حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت سید الاوصیاء کے حرم میں زیارت کے دوران وہ تھک گئے، خستہ ہو گئے، انہوں نے اپنے پیر پھیلائے اور وہیں پر وہ بیٹھ گئے۔ بطور معمول آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ بس اوقات جب انسان تھکاوٹ میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنے پیر جب پھیلا دیتا ہے تو تھوڑا وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا وہ اس طرح سے حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین کے حرم مطہر میں کچھ دیر پیر پھیلا کر بیٹھ گئے۔ پھر جب حرم سے باہر تشریف لے کر گئے اور مرحوم علی قاضیہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو آیت اللہ قاضی ان کو متوجہ کرواتے ہیں کہ دیکھیں، تمام حرم مطہر حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام حضرت کا گھر ہے۔ یہ تمام حرم جسے آپ مشاہدہ کر رہے ہیں یہ بیت امیر المومنین ہے، اور یہ بھی آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام کے لیے موت و حیات فرق نہیں کرتی ہے، دونوں صورتوں میں امام حی ہے اور امام سے رابطہ کرنا ہے۔ لہٰذا اس قبر اطہر میں جو امیر المومنین موجود ہیں وہ بھی حی ہے۔ لہٰذا کیا یہ ادب کے خلاف نہیں کہ آپ ایک شخص کے گھر میں جائیں اور پھر اس کے سامنے پیر پھیلا کر آپ بیٹھ جائیں؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ لہٰذا وہ شخص اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ قاضی میرے اس فعل کو مشاہدہ کر رہے تھے، گو کہ وہاں میرے سامنے نہیں تھے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ میں نے حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں گستاخی کی ہے، لہٰذا اب وہ مجھے اس بات سے متوجہ کر رہے ہیں کہ ایسا آئندہ نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اگر اس نقطے پر ہماری واقعاً توجہ ہو، اور جب ہم امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو اس وقت امام معصوم سے رابطہ قائم کرنے میں واقعاً ہمیں دقت کرنی چاہیے۔ ہم آ کر ایک جالی کو پکڑ کے اس جالی کو چوم کر صرف اس جالی سے اپنی دعائیں نہیں مانگ رہے ہیں، یا صرف جالی سے کو واسطہ فیض نہیں سمجھ رہے ہیں، یا صرف اس جالی کو یا اس حرم مطہر کے اس مخصوص مقام کو کہ جہاں امام معصوم کی قبر اطہر ہے، صرف اس مقام کو نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں اس کی زیارت کرنی ہے، بلکہ ہمیں امام حی سے رابطہ کرنا ہے کہ جو اس جگہ موجود ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ بعض افراد نے واقعاً اس چیز کو مشاہدہ کیا کہ گویا کہ یہ زری نہیں ہے، بلکہ ایک
حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ اعلیٰ و تحیت و ثنا کا ایک تخت ہے جس پہ خود امام تشریف فرما ہیں اور زائرین آ رہے ہیں اور امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام ان کی مرادیں پوری کر رہے ہیں، ان کی مشکلات حل کر رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں اور ان سے رابطہ قائم ہو رہا ہے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ شیخ حسن علی نخودقی اصفہانی سے متعلق بھی یہ واقعہ میں نقل کر چکا ہوں کہ جہاں مرحوم آیت اللہ نخودقی کی اس وقت قبر موجود ہے، اسی جگہ سے متعلق یہ واقعہ ہے۔ آیت اللہ نخودقی کہتے ہیں کہ میں مشہد الرضا میں زندگی سے تھوڑا اکتا گیا کہ یہاں بہت عرصہ زندگی کر لی ہے، اب مجھے نجف اشرف جانا چاہیے اور وہاں جا کر اپنی آخری زندگی کو بسر کروں اور وہیں پر تدفین ہو جائے، وہیں پہ انتقال ہو جائے۔ لیکن پھر آیت اللہ نخودقی کہتے ہیں کہ میں نے مشاہدہ کیا گویا کہ مکاشفے میں کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ اعلیٰ و تحیت و ثنا کا حرم مطہر ہے، ایک طرف سے دروازہ بند کر دیا گیا ہے، دوسری طرف سے دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس جگہ اس وقت آیت اللہ نخودقی کی قبر ہے یہاں ایک ممبر لگایا گیا اور خادم آواز دے رہے ہیں کہ سب پیچھے ہٹ جائیں، امام رضا تشریف لا رہے ہیں۔ امام رضا تشریف لاتے ہیں اور اس مسند پر تشریف فرما ہوتے ہیں جہاں اس وقت آقا نخودقی کی قبر ہے۔ پھر آیت اللہ نخودقی کہتے ہیں کہ خدام اس دروازے کو جو کھلا تھا اس دروازے سے افراد کو کہتے ہیں کہ اندر آؤ اور دوسرے دروازے سے خارج ہو جاؤ۔ تو آیت اللہ نخودقی کہتے ہیں کہ میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ افراد مختلف صورتوں میں وہاں داخل ہو رہے ہیں، کوئی گدھے کی صورت میں ہے، کوئی بھیڑیے کی صورت میں ہے، کوئی کسی حیوان کی صورت میں، مختلف شکلوں میں افراد حرم کے ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں، امام رضا کی قریب پہنچتے ہیں، امام رضا اپنا دست شفقت ان کے سر پر پھیرتے ہیں اور وہ بالکل صحت یاب اور ایک نارمل انسان کی طرح وہ اس دوسرے دروازے سے خارج ہوتے ہیں۔ تو آیت اللہ نخودقی کہتے ہیں کہ میں نے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ اعلیٰ و تحیت و ثنا کی اس رأفت کو مشاہدہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کر دیا کہ میں امام رؤوف کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، لہٰذا وصیت کی کہ اسی جگہ جہاں امام رؤوف نے اپنی مسند بچھائی تھی مجھے اسی جگہ پر دفن کیا جائے، اور پھر مشہد مقدس میں ہی ان کا انتقال ہوا اور صحن انقلاب میں انہیں وہاں دفن کیا گیا جہاں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ اعلیٰ و تحیت و ثنا کا جو ہے وہ ممبر لگا تھا یا ان کی مسند لگی تھی۔ تو عزیزان محترم، ہمیں امام کو حی سمجھ کے امام سے رابطہ کرنا ہے۔ یہ امام زندہ ہیں، صرف امام علی ابن موسیٰ الرضا نہیں بلکہ حضرت سید الشہداء، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام محمد تقی، حضرت امام علی النقی، حضرت امیر المومنین، تمام ائمہ معصومین زندہ ہیں۔ ان سے رابطہ قائم جب انسان کرے تو امام حی سے جس طرح سے رابطہ قائم کرتا ہے ویسے رابطہ قائم ہونا چاہیے۔ جو آداب امام حی کے سامنے جاتے وقت انسان کو جن آداب کی رعایت کرنی ہے، جس انداز میں گفتگو کرنا ہے، جس انداز میں ان سے مخاطب ہونا ہے، ان سے پیش آنا ہے، اسی انداز کی انسان رعایت کرے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں ایک جالی کو ہاتھ لگانے کے لیے آ گیا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ میں ایک بے جان قسم کی جو حرم ہے یا ایک بے جان قسم کی دیواریں ہیں ان کو بوسہ دے رہا ہوں یا بے جان قسم کی جالی کو بوسہ دے رہا ہوں۔ نہیں، وہاں امام کے وجود کو احساس کرنا چاہیے اور پھر امام سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ جب انسان واقعاً امام کو اس عقیدے اور اس نظریے کے ساتھ امام کے قریب ہوگا تو یقینی بات ہے اس کی زیارت معرفت والی زیارت ہوگی اور اس کا رابطہ قوی رابطہ ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسا ہی رابطہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ اعلیٰ و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔